پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد فرید، اور آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے وہ ایمائل ڈرخیم کی کتاب ہے جس کا نام ہے ایلیمنٹری فارمز آف ریلیجیس لائف۔ مذہب کے بارے میں آپ نے ویسے ہی ہمارے معاشرے میں چونکہ یا دوسرے مشرقی معاشروں میں مذہب کے حوالے سے بہت زیادہ گفتگو موجود ہے، لیکن سائنسی اعتبار سے یا سائنسی تجزیے کے اعتبار سے، خاص کر معاشرتی سماجی سائنسز میں اس کا تجزیہ بہت کم ملتا ہے جو اسکینڈی ڈیٹا بیسڈ ہو۔ اینتھروپولوجی کے حوالے سے تو ہمیں ملتا ہے ڈائریکٹ ڈیٹا، لیکن سوشیولوجی میں اس طرح کا ڈائریکٹ ڈیٹا نہیں، کیونکہ تھیورائزیشن سے ہم ڈیل کرتے ہیں۔ تو بے شک ڈیٹا ہمارے پاس موجود تھا اینتھروپولوجی میں، ہسٹری میں، مذہب سے خود، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی تھیورائزیشن ایسی سچ موجود نہیں تھی۔ فلسفہ موجود تھا لیکن کوئی نظریہ موجود نہیں تھا۔ ایمائل ڈرخیم وہ پہلا آدمی تھا جس نے فیکٹس کی بنیاد پر، جو کہ اس نے مختلف کتابوں سے کلیکٹ کیے تھے، مذہب کو تھیورائز کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مذہب کو تھیورائز کرنے کے لیے یا اس کا کوئی نظریہ وضع کرنے کے لیے علم کا ایک بہت بڑا پہاڑ آلریڈی موجود تھا، اور اس میں سب سے پہلا سوال جو انسان کے کسی بھی تھیورائز کرنے والے آدمی کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ مذہب بذات خود کیا ہے، یعنی مذہب کی جب ہم تعریف کریں گے تو مذہب کو کیا کہیں گے۔ ڈرخیم نے سب سے پہلے اپنے پہلے چیپٹر میں اس کتاب کے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، جو کہ 2 سے 3 چیپٹر تک چیدہ حصوں میں آتا ہے ایک مختلف اینالائزیشن کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے مثال کے طور پہ چیپٹر 2 اور 1 میں کہ اگر مذہب کو آپ خدا کی بنیاد پہ ڈیفائن کرتے ہیں، یعنی اس کا تعارف خدا کی بنیاد پہ رکھتے ہیں، تو معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے اس کی تعریف ممکن نہیں ہو سکتی۔ اس کی یہ وجہ یہ تھی کہ آلریڈی کچھ مذاہب ایسے موجود تھے جہاں خدا کا تصور ہی نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ بدھزم ایک ایسا مذہب ہے جس میں خدا کا تصور موجود نہیں، تو کیا ہم اس کو مذہب سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ اس بنا پر خدا کی جب ہم تعریف کریں گے یا مذہب کے ایلیمنٹ میں خدا کی تعریف کریں گے یا خدا کے نام پہ مذہب کی تعریف کریں گے تو اس کی جنرلائزیشن نہیں ہو سکتی، یعنی اسے ہر مذہب پہ لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ تھیورائزیشن کا بنیادی قانون ہے کہ جب ہم کوئی نظریہ وضع کرتے ہیں تو اس کو وہ تمام سملر فینومینا کے اوپر اس کی ایپلیکیشن آنی چاہیے۔ اب جب کہ ہم نے جینزم بدھزم پہلے نکال دیا تو خدا بنیادی طور پہ ایلیمنٹ نہ بنا۔ اسی طرح ہم اگر کہتے ہیں مثال کے طور پہ روح بنیادی نظریہ ہے تو پھر ہمارے سامنے جینزم اور بدھزم کھڑے ہیں۔ جیسے انگتارا نکایا میں بدھ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے گوتم سے کہ یہ بتائیں روح کیا ہے، تو وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ آنسر دیتا ہے کہ یہ ایک نان ایشو ہے، میں نے تمہیں سیدھا رستہ دکھایا، اس رستے پہ چلو، ادھر ادھر کے رستوں میں نہ بھٹکو، یعنی ادھر ادھر کی سوچوں میں نہ جاؤ، جو میں نے تمہیں سیدھا رستہ دکھایا اس پہ چلو۔ تو روح کے کنسیپٹ کو ویسے ہی نکال دیا گیا۔ اب اس بنیاد پہ بھی ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے، تو کیونکہ کتاب میں وہ پہلے یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایلیمنٹری فارم مذہب کی کیا ہے، ایلیمنٹری فارمز کی بنیاد پر ہی مذہب کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو ایلیمنٹری فارمز فائنڈ آؤٹ کرنا دوسرا بہت بڑا سوال تھا۔ ابھی تو یہ کہ مذہب ہے کیا، اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے چند پہاڑ کھڑے ہیں علم کے پہلے سے، تو وہ یہ ایک یوں سمجھیں کہ رستہ نکالتا ہے کہ بجائے یہ کہ ڈائریکٹ مذہب کی تعریف کی جائے، بلکہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، ایلیمنٹری فارم، مثال کے طور فزکس ہے، فزکس کے اندر جو اس کا ایلیمنٹری فارم ہے وہ ایٹم ہے، اسے کیمسٹری میں بھی ایٹم ہے، یا اس طرح جو اس کے بہت بنیادی بیسک ایلیمنٹ ہے جس سے آپ پورے یعنی جز سے کل کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایلیمنٹس مذہب کے دریافت کیے جائیں۔ اس لیے اس نے مذہب کی تعریف میں سب سے پہلے یہ بات کی کہ مذہب بلیفز اور بلیف سے جڑی پریکٹسز کا ایک سسٹم ہے، بٹ اٹ مسٹ بی یونیفائڈ، یعنی یہ ایک یونیفائڈ سسٹم ہوگا۔ اگر یہ کہ یہاں کوئی اور بلیفز ہیں اور ادھر بلیفز کی شکل پریکٹسز کی شکل میں پائی جاتی ہے تو پھر بھی وہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایلیمنٹری فارمز ہم دریافت کر بھی لیتے ہیں تو وہ کون سا ایسا مذہب ہوگا جس میں مذہب کی بنیادی ایلیمنٹس موجود ہوں گے؟ اگر آپ آج کے دور میں کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں، بدھزم کو دیکھتے ہیں، اسلام کو دیکھتے ہیں، ہندوازم کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جس میں بلیف اس میں ہم پائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی ایلیمنٹری فارم سے ویسے نہیں، یعنی مذہب
بذات کل اپنی ایلیمنٹری فارم سے نہیں جڑا ہوا. تو تیسری چیز مذہب کی تعریف کے لیے چوتھے پانچویں چیپٹر میں وہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ پھر ایلیمنٹری فارمز جو ہیں وہ کہاں پائے جاتے ہیں. اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ کرنے کے بعد ساری وہ میں اس میں نہیں جاتا, بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. وہ ایک علاقہ ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ مذہب اپنی موسٹ کروڈ فارم میں موجود تھا. کروڈ فارم سے میری یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی مذہب کی ٹوٹی پھوٹی شکل موجود تھی, نہیں, بلکہ ایک یونیفائڈ سسٹم آف بلیوز اینڈ پریکٹسز موجود تھے جو اپنی ایلیمنٹری فارم کی شکل میں تھے. اور وہ اس نے دریافت کی ابرجنیز کے اندر, آسٹریلین ابرجنیز. آسٹریلین ابرجنیز کے مختلف قبائل ہیں. اب ہر قبیلے کا مختلف ریلیجن نہیں ہے, بلکہ ہر قبیلے کی بلیوز اینڈ پریکٹسز اس کی ایلیمنٹ سے جڑی ہوئی ہیں. یہاں وہ سب سے زیادہ جس قبیلے کا ذکر کرتا ہے وہ ارونتا قبیلہ. اس کے علاوہ اور کافی قبیلے ہیں, وہ چیدہ ان کا ذکر آ جائے گا جہاں جہاں ضرورت ہوگی. ارونتا قبیلے کے اندر جب وہ مذہب کا نام لیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کی سب سے بنیادی شکل جو سماج کے اندر پائی جاتی تھی تاریخ میں وہ ٹوٹمزم تھا. ٹوٹمزم کی کوئی اردو میں میرے پاس کوئی ٹرانسلیشن موجود نہیں, وہ اسے ہم ٹوٹمزم سے ہی یعنی ٹوٹم سے سمجھتے ہیں. اب جب میں ٹوٹمزم کہہ رہا ہوں تو درخیم کے لحاظ سے یعنی درخیم کے نظریے سے جو ٹوٹم ہے وہ ایسا ایلیمنٹ ہے جو بنیادی یوں سمجھیں کہ ایٹم ہے مذہب کا. یعنی اگر آپ ٹوٹم کو سمجھتے ہیں تو آپ مذہب کی جو سب سے بنیادی شکل ہے اس کو سمجھیں گے. پھر ہم اس کو جرنلائز کرتے ہیں دوسرے مذاہب کے اوپر, یہ سمجھنے کے لیے کہ آج کا مذہب اس حالت میں کیسے پہنچا, یہ آج کے مذہب کو کس طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے جو ماضی, حال اور مستقبل تینوں حالتوں میں لاگو آئے. تب وہ اس ٹوٹمزم کی بنیاد پر تمام مذاہب کی تعریف یونیفائڈ سسٹم آف بلیوز اینڈ پریکٹسز سے لیتا ہے. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ٹوٹمزم سے ہی ہے تو پھر یہ ٹوٹم کیا ہے. اس کے لیے وہ مختلف اسی ارونتا بعض اوقات وہ جو ریڈ انڈینز ہیں ان کے ٹرائبس کی بھی اگزامپل دیتا ہے, کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو ان کا سسٹم ہے, قبائلی نظام ہے, وہ ایک دوسرے کے اتنے سملر ہیں کہ ان کا کمپیریزن کیا جا سکتا ہے. یعنی ان دونوں کو آپ بطور مثال استعمال کر سکتے ہیں. ادروائز اگر میں یہ کہوں کہ میں نے ٹوٹمزم کی مثال اسلام سے لینی ہے تو یہ انتہائی غیر مناسب بات ہوگی, کیونکہ اسلام میں ٹوٹم کا کنسیپٹ ہی موجود نہیں. لیکن بلیوز اور پریکٹسز موجود ہیں. ٹوٹم کی شکل بے شک مختلف ہو, اور وہ ہر قبیلے کی ٹوٹم کی شکل مختلف تھی. مثال کے طور پہ ارونتا کا جو سب سے مشہور ٹوٹم تھا اسے وہ کہتے ہیں چورنگا. چورنگا ایک لکڑی کی ایسی شیپ ہے, یعنی ایک لکڑی جیسے نیزہ ہوتا ہے ایسے سمجھے ایک لکڑی کی شکل ہے, اور اس کے اوپر کچھ لکڑیاں لگائی گئی ہیں اور ان کے اوپر کچھ چیزیں باندھی گئی ہیں اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. وہ چورنگا ہے تو ایک لکڑی ہی, لیکن اسے بطور سیکرڈ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اب اس کے سیکرڈنیس جو اس ایلیمنٹ کی ہے, یعنی اس ٹوٹم کی جو سیکرڈنیس ہے, وہ اس کو مذہب کے ساتھ جوڑتی ہے کہ وہ ایک مذہبی ایلیمنٹ بن جاتا ہے. لیکن اس کی یہ سیکرڈنیس کہاں سے آئی؟ وہ کہتا ہے اس کے یہ ٹوٹم بنا ہے, یعنی اس کی جو سیکرڈنیس ہے وہ ایک ایسے آئیڈیے سے آئی جو انسان نے دریافت کیا. یہ بھی انسان کی ایک بہت بڑی تخلیق تھی کہ اس نے کائنات کے اندر ایک سنگل ایکویشن فائنڈ آؤٹ کر لی. یوں سمجھیں جیسے تھیوریٹیکل فزسٹ یہ کہتے ہیں کہ تمام کائنات کو ہم سنگل ایکویشن سے ڈیفائن کر سکتے ہیں, ایسے اگر آپ تھیولوجی کی اسٹڈی کریں تو کنسیپٹ آف ون گاڈ وہ سنگل ایکویشن تھی ریلیجن کے اندر, جس سے اسے آپ تمام یونیورسل فینامنا ڈسکرائب کر سکتے تھے. اینڈ دیٹ واز دی پیک آف دی ہیومن تھنکنگ, جو ایگزاسٹ ہوئی بعد میں اور ہم مذاہب کی مختلف شکل کی طرف نکلے. اب یہ سنگل گاڈ سے پہلے, کیونکہ یہ تو آخری سٹیج تھی ہیومن انڈرسٹینڈنگ کی, وہ پہلا سٹیج کیا تھا؟ وہ تھا ٹوٹم, جس سے ہم سنگل گاڈ کی طرف گئے. وہ ٹوٹم کا جو کنسیپٹ ہے وہ آسمان سے نہیں اترا. درخیم کے لیے, یعنی جب ایک سوشولوجسٹ کسی مذہب کو یا کسی بھی معاشرتی حصے کو ڈیل کرے گا تو وہ اس کے حقائق معاشرے سے ہی لیتا ہے. تو یہ جو ٹوٹم تھا اس کی سیکرڈنیس بھی معاشرے نے ہی بنائی. اسے مارکس جو ہے وہ فیٹیشزم آف کموڈٹی سے ریلیٹ کرتا ہے, اور
اس کے بعد جارج لوکاش کے بہت مشہور کتاب ہے جو زریفیکیشن سے ٹریٹ کرتا ہے، اس سے آپ کو شاید زیادہ آسانی سے سمجھ آئے۔ مثال کے طور پہ ایک پاکستان کا ایک جھنڈا ہے، اب اس کی جو آبجیکٹیو ویلیو ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ 3 فٹ یا 3 فٹ لمبا ہے اور 2 فٹ چوڑا ہے، اس کے اوپر 2 رنگ ہیں، اور اس کی جو قیمت ہے مارکیٹ کے اندر کپڑے کی، ململ کے کپڑے کو 25 روپے اس کی قیمت ہے، باقی رنگوں کی، یہ اس کی اوریجنل ویلیو ہے۔ لیکن ہم اس کو اس کی جو آبجیکٹیو ویلیو ہے اس ویلیو سے بیونڈ ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہمیں مقدس ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں اس کی رسپیکٹ سے، ایک آرمی کا آدمی جب جنگ میں مرتا ہے اسے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس نے 3 فٹ کے کپڑے کے لیے اپنی جان دے دی، بلکہ اسے یہ محسوس ہوتا ہے اس نے ایک مقدس کام کیا۔ وہ اسے کیوں محسوس ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کپڑے کی ویلیو کو ریفائی کیا جاتا ہے، اس کو اس کی آبجیکٹیو ویلیو سے زیادہ ویلیو دی جاتی۔ اسی طرح چورنگا کی جو ویلیو ہے وہ لکڑی کی ہے، لیکن اس کے ریفائی ہونے کی جو وجہ ہے وہ اس کے اوپر کندھا ٹوٹم ہے، یعنی اس کے اوپر ایک نشان بنایا جاتا ہے جو قبیلے کا نشان ہوتا ہے، اس نشان سے وہ جو لکڑی ہے وہ مقدس بن جاتی ہے۔ یہ جو نشان ہے اسے ٹوٹم کہتے ہیں، اس لکڑی کو ٹوٹم نہیں کہتے۔ یہ ایک ہمارے ہاں ویسے جنرل مغالطہ ہے کہ جو آبجیکٹیو چیز ہے یا جو کوئی لکڑی، پتھر، پہاڑ، سمندر وغیرہ یہ ٹوٹم ہے، ایسا نہیں ہے۔ ٹوٹم بیسیکلی ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کسی بھی نیچرل آبجیکٹ کی۔ اب چورنگا کے اوپر اگر ارونتا ٹرائب کی بات کروں میں، تو مثال کے طور پہ ایک کلین ہے ابرجنیز کے اندر، دی کرو کلین۔ اب ان کا جو ٹوٹم ہے وہ کرو ہے، لیکن جو کوا ہے وہ خود بذات خود ٹوٹم نہیں ہے، بلکہ جو کوے کے ساتھ ایک سمبل اٹیچ کیا گیا ہے، شکل کوے کی یوں کہیں یا چند لکیریں کوے کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ بیسیکلی اسے، وہ جہاں بھی وہ لکیریں بنائی جائیں گی، وہ خط کھینچے جائیں گے، وہ اسے مقدس کر دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ جو قبیلے کے لوگ تھے وہ اس ٹوٹم کے ساتھ ان کی ایک خاص ایسی وابستگی تھی جو وہ اپنی تاریخ سے لیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ تھے، بزرگوں کا ایک جھنڈ تھا، وہ علیحدہ علیحدہ ہوئے، تو بیسیکلی وہ جو بزرگ تھے وہ کوے تھے، اور کووں نے اپنی شکل جو ہے وہ انسان کی شکل میں لی۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر جو بھی بوڑھا آدمی ہوگا وہ بیسیکلی اس کا پرتو ہے جو ہمارا پہلا قبیلے کا آدمی تھا جس نے اس قبیلے کی بنیاد رکھی، جس بنیاد پر وہ اس کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس لیے قبیلے کے اندر جو بوڑھا آدمی ہوگا وہ ایک ٹوٹمک ریپرزنٹیشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب ایک اور میں مثال دوں، اگر کرو کلین ہے تو کرو کلین میں کوے کو کھانے کی پروہیبیشن ہے، یعنی آپ کوے کو کھا نہیں سکتے۔ اگر ایک کلین ہے جن کا ٹوٹم انہوں نے واٹر سے لیا ہے تو آپ پانی نہیں پی سکتے اس قبیلے میں، کیونکہ وہ مقدس ہے، آپ کو منع ہے۔ اگر گائے ہے تو آپ گائے نہیں کھا سکتے، لیکن بوڑھا آدمی کھا سکتا ہے کیونکہ وہ بذات خود ایک ٹوٹم کی حیثیت رکھتا ہے، ٹوٹم ایک ریپرزنٹیشن کی، لیکن اس کو کھانے کے لیے بھی ایک پورا پروٹوکول انہوں نے ڈیفائن کیا ہے، کیونکہ مذہب بلیفز اور پریکٹسز ہے، تو پریکٹسز بلیفز کی بنیاد پر ہیں، اور بلیفز کی بنیاد پر جب بھی کوئی پریکٹس کی جاتی ہے تو پریکٹس کا ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے دیٹ یو ہیو ٹو پرفارم، ادروائز وہ ریچول نہیں ہوگا۔ یعنی وہ آپ کی ایک پروفین پریکٹس تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کا سیکریٹ ایکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ اگر مثال کے طور پہ ایسے کلین سے تعلق رکھتے ہیں جن کا ٹوٹم پانی ہے، اب آپ نے پانی پینا ہے تو اس کا ایک پورا پروٹوکول ہے، اس میں ڈرخیم لکھتا ہے کہ وہ پانی آپ خود نہیں پئیں گے، بلکہ ایک وہ آدمی آپ کو وہ پانی پیش کرے گا جو کرو کلین سے نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ وہ دوسرے اینیمل فیملی سے ہے، ان کا ٹوٹم ہے جی پھول، اور پھول میں بھی خاص پھول، سارے پھول نہیں، خاص میں گلاب کا پھول سمجھیں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، وہ ان کا ٹوٹم ہے۔ تو گلاب کے پھول کے جو قبیلے والا آدمی ہے وہ پانی آپ کو پیش کرے گا، آپ وہ پانی لے کے قبیلے کے سردار کے پاس جائیں گے، وہ آپ کو اجازت دے گا، پھر آپ وہ پانی پی سکتے، ادروائز وہ نہیں پی سکتے۔ ان کیس آپ نے کسی ٹوٹمک ریپرزنٹیٹیو اینیمل کو یا پلانٹ کو، یعنی دوسرا روز قبیلے کا ہے، پھول قبیلے کا، آپ نے اس کے قبیلے کا اگر آپ نے پھول کھا لیا ہے نا تو وہ آپ کے جانی دشمن بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو ان کا یوں سمجھیں کروڈ فارم نے ان کا خدا کھا لیا ہے، تو وہ آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ وہ بالکل نہیں چھوڑیں گے، اس پہ وہ لڑ پڑتے تھے۔ تو وہ پروٹوکول کو آپ نے فالو کرتے ہوئے وہ جو ایلیمنٹ ہے اس کو آپ نے کھانا ہے، اور اس میں پروہیبیشن ہے بچوں کی، عورتوں کی، اور ان مردوں کی، اڈلٹ مردوں کی
جن کی سرکمسیجن نہیں ہوئی، چرنگا کے پورا ان کا بھی ایک پورا یوں سمجھیں پریکٹسز ہے. کسی کی اگر انہوں نے نا جیسے ہمارے ختنے کہتے ہیں، ختنے کرنے ہیں تو پوری پریکٹس ہے. چرنگا کے ساتھ اس کو مس کیا جاتا ہے، پھر ڈانس ہوتا ہے، پھر آپ ایک خاص قسم کی دیوانگی کی حالت میں جاتے ہیں اور ساری رات یو کین سویپ یور وائفس اینڈ، اور یہ مطلب آن ریکارڈ ہے کیونکہ یہ ایک مذہبی حصہ ہے وہاں پہ. اب یہ جو ساری کی ساری پریکٹسز ہیں، یہ پریکٹسز ڈرکھیم کہتا ہے بیسیکلی ٹوٹم سے ایکسٹریکٹڈ ہے، کیونکہ ٹوٹم ہی وہ ایلیمنٹ ہے جو نیچر سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے. یعنی وہ قدرت کے کوئی بھی قدرتی ایلیمنٹ سے ایکسٹریکٹ کیا ہوا اس کی سمبولائزیشن ہے. وہ سمبولائزیشن جس شخص کے ساتھ، جس چیز کے ساتھ کسی جگہ پہ بھی لگ جائے گی وہ چیز مقدس ہو جائے گی. یعنی اگر دو قبیلوں کی جنگ ہو رہی ہے اور ایک قبیلے کے آدمی نے اپنے گلے میں ٹوٹم پہنا ہوا ہے، یعنی سے اس کے ہاتھ میں چرنگا ہے، اور دوسرے قبیلے والا جب دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ میں چرنگا ہے اور میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو وہ جنگ وہیں ہار جائے گا. کیونکہ وہ ٹوٹم کی جو پاور ہے، قبیلہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹوٹم کی جو پاور ہے وہ بیسیکلی ان کی طاقت انہیں وہاں سے ملتی ہے. اور یہ پرنسپل آف ریلیجن ہے. یعنی جو انسان کی طاقت ہے یا کسی چیز کے اوپر قدرت ہے وہ اس کی اپنی نہیں ہے، بلکہ وہ ٹوٹم اسے وہ صلاحیت فراہم کرتا ہے. اب ان ٹوٹمز میں ان کے پاس، میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹوٹم ہے یہ بیسیکلی قبیلے کا نام بھی ہے، یہ قبیلے کا سمبل بھی ہے، یہ قبیلے کی بنیاد بھی ہے، اور یہ ایک پورا ہاسپٹل ہے اپنی، یہ ایک پورا وار سسٹم ہے. یعنی یہ ایک سمبل، یہ پورے کا پورا ایک اسپریچولیٹی کا نظام ہے. ایک بندہ بیمار ہو گیا، اس کے ساتھ آپ چرنگا مس کریں وہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ان کا بلیف ہے. اور لوگ ٹھیک بھی ہوئے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں ہوئے. فیکٹس میں جو ڈیٹا کلیکٹڈ اس میں یہی ہے کہ ٹھیک ہو گئے. اب ایک بندے نے غلطی سے اگر کوئی ٹوٹم کھا لیا ہے تو وہ بندہ اس فیر سے ڈیتھ میں چلا گیا کہ میں نے چرنگا وہ کھا لیا ہے، ٹوٹم کھا لیا ہے، یا ٹوٹمک ریپرزنٹیشن کھا لی ہے. سے اس نے کوئی گائے کھا لی ہے دوسرے قبیلے کی یا ان کے اپنے قبیلے کی، یوں کہیں کہ ٹوٹمک ریپرزنٹیشن ہے. تو اس کے پاس اتنی پاور ہے. اور یہ جو ٹوٹم ہے یہ بیسیکلی قبیلے کا سپریم ممبر ہے. یعنی اسے بطور صرف یہ نہیں کہ ایک سپریم بینگ ٹریٹ کیا جا رہا ہے، نو، یہ قبیلے کا فل ٹائم ممبر ہے. اور قبیلے کا سب سے سپریم ممبر بھی یہی ہے، یہ ٹوٹم جو ہے. اس وجہ سے ایک جو ڈرکھیم سے پہلے ایک تھیوری تھی کہ انسان نے مذہب کا جو یا خدا کا اور خدا سے ایکسٹریکٹڈ جو مذہب کا وجود تھا وہ خوف کی بنیاد پر کیا. جبکہ جب ڈیٹا ہمارے سامنے آتا ہے یا ہمارے سامنے جو ٹوٹمزم آتا ہے اس سے مذہب خوف کی بنیاد پہ نہیں بن رہا، بلکہ وہ دوستی کی بنیاد پہ بن رہا ہے، انس کی بنیاد پہ بنتا ہے اور رشتہ داری کی بنیاد پہ بن رہا ہے. کیونکہ ٹوٹم قبیلے کا ممبر اور قبیلے کا ہر فرد ایک دوسرے کا رشتہ دار ہے. اب اس بنیاد پہ یعنی ایک بندے کے پاس جو ٹوٹم ہے نا وہ اسے ایسے ٹریٹ نہیں کرتا صرف کہ وہ کوئی سم تھنگ بیونڈ دیئر کیپیسٹی اور سم تھنگ بیونڈ دیئر لائفز. دو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ میں ٹوٹم نیچرلی سم تھنگ بیونڈ دیئر کیپیسٹی، دیئر پاورز، لیکن وہ پاورز انہی کے اندر موجود ہیں. اور جسے وہ پرنسپل آف ریلیجن بولتا ہے یا پرنسپل آف ریلیجیس تھاٹ بولتا ہے کہ وہ جو پاورز ہیں وہ ایسا، جیسے مانا کا کانسیپٹ وہ ڈسکس کرتا ہے کہ قبیلے کے اندر جو بھی ان کے پاس اپنے آباء و اجداد سے کوئی مثال کے طور پہ چھری آ گئی، تلوار آ گئی، کوئی لکڑی آ گئی، آباء و اجداد سے آئی، تو اس کے اندر ایک ایسی قوت ہے، وہ قوت جو آباء و اجداد کی قوت ہے وہ اپنے اندر رکھتا ہے اور وہ آباء و اجداد کی قوت آگے ٹرانسفر کرتا ہے جس آدمی کی بھی پوزیشن میں ہوگا. اور اگر وہ ایک آدمی کی پوزیشن میں تو پورے قبیلے کی پوزیشن میں ہے بیسیکلی وہ. اب مسئلہ اس کے اندر سب سے بڑا یہ تھا کہ اگر آپ ایک قبیلے کے ایک کلین کے ممبر ہیں تو پھر آپ کا جو ظاہری بات ہے اب آپ نے شادی کرنی ہے اور آپ کی شادی اگر دوسرے قبیلے میں ہوتی ہے تو بچے کا ٹوٹم کیا ہوگا، کیونکہ ٹوٹمک ریپرزنٹیشن اور ٹوٹم کی اڈاپشن بائی برتھ ہے. جس قبیلے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی وہ قبیلے کا ٹوٹم آپ کا ٹوٹم ہے. دو یو ہیو اے پرسنل ٹوٹم ایز ویل، وہ آپ کا دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، وہ صرف آپ کا پرسنل ٹوٹم ہے جو آپ کا پروٹیکٹر بھی ہے. اگر آپ کا پرسنل ٹوٹم آسٹریلین پیرٹ ہے تو آسٹریلین پیرٹ نے بیسیکلی آپ کی حفاظت کرنی ہے ہر جگہ پہ، آپ نے خود نہیں کرنی.
اور آسٹریلین پیرٹ کو کسی نے کھا لیا تو آپ کی موت واقعہ ہو جائے گی، یہ وہ بلیو کرتے ہیں۔ اب اگر کسی لیڈی نے کنسیو کیا اور وہ دوسرے قبیلے کی ہے تو بچے کا ٹوٹم کیا ہوگا، یہ ایک سوال تھا ڈرکھیم کے پاس۔ اس کے 3 جو ہے نا جیمز فریزر کے حوالے سے اور مختلف ٹائلر کے حوالے سے 3 مختلف جواب ملتے ہیں ہمیں، اور تینوں ہی درست ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ جو ٹوٹم ہے، یہ اس کی جو اڈاپشن ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوگی، ایسی جگہ سے ہوگی جہاں لیڈی کنسیو کرے گی۔ اب ایسا کیوں؟ کیونکہ یہ قبائلی لوگ ہیں، یہ شکار کے لیے ادھر ادھر بھی نکلتے، کھانے پینے کے لیے بھی نکلتے ہیں، ہجرت کے لیے بھی نکلتے تھے اسی علاقے کے اندر۔ تو وہاں اگر کسی لیڈی نے کنسیو کیا اور وہ پلیس یوں سمجھی جاتی تھی کہ یہاں سے ان کے جو بزرگ ہیں، بڑے ہیں، انہوں نے اس کلین کی بنیاد رکھی، تو جس جگہ پہ لیڈی کنسیو کرے گی اس جگہ میں جو ٹوٹم ہوگا بچے کا وہی ٹوٹم ہوگا، پھر وہ قبیلے سے ٹوٹم نکل جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو باپ کا ٹوٹم ہے وہی ٹوٹم بیٹے کا اور بیٹی کا بھی ہوگا، لیکن اگر بیٹی ہوئی ہے وہ اپنے قبیلے میں دوسرے قبیلے میں جائے گی تو اس کے ساتھ وہی ٹریٹ کیا جائے گا ویسے ہی جیسے اس قبیلے میں جو بیٹی آئی ہے، تو وہ ٹوٹم اور اس کا بیٹا آگے ٹوٹم کیسے کنسیو کر رہا ہے۔ یہ اس کے بنیادی جوابات تھے۔ فریٹریز بنیادی ہیں، یعنی قبائل جو ہیں وہ فریٹریز میں ڈسٹریبیوٹڈ ہیں۔ 2 میجر فریٹریز ارونتا میں ملتی ہیں، پھر ہر فریٹری کے اندر مختلف کلینز ہیں، ہر کلین کا اپنا ایک ٹوٹم ہے۔ لیکن اس میں ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ ٹوٹمزم نے پورے کے پورے یونیورس کو قبائل میں تقسیم کیا ہوا ہے، یعنی ایک قبیلے کے، میں صرف زمینی چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ فلانا پلانٹ، فلانا درخت یا فلانا اینیمل وہ ٹوٹم ہے، 2 یا 3 ہی ہیں، لیکن یونیورس بھی ڈسٹریبیوٹڈ ہے۔ ایک قبیلہ ہے اس کے پاس سورج ہے، دوسرے قبیلے کے پاس پوری کی پوری گلیکسی ہے، وہ ان کا ٹوٹم ہے۔ تیسرے قبیلے کے پاس دن ہے، چوتھے قبیلے کے پاس رات ہے۔ تو دن اور رات کے جو قبیلے ہیں وہ ویسے ایک دوسرے کو اپوزٹ سمجھتے ہیں، جیسے کوے، سفید چونچ والا کوا اور کالے کوے، تو وہ ایک دوسرے کے ویسے نیچرلی اپوزٹ رہتے ہیں۔ تو مذہب کی جو بنیادی ایمرجنس ہے ڈرکھیم کے لحاظ سے، وہ ٹوٹمزم کی ریپرزنٹیشنز ہے جو قبائل سے شروع ہوتی ہے، اور یہ جو ٹوٹم ہے اس کا پورا پروٹوکول ہے، یعنی اس کو رکھنے کا بھی ایک پروٹوکول ہے۔ اس پلیس کا نام لیا جاتا ہے جو پلیس میں نام، ارونتا ٹرائب میں جو نام ہے وہ ایرتنا تلونگا۔ یہ ایک خاص قسم کی پلیس ہے، کیو کی طرح، جس کے اندر ٹوٹم اور دوسرے مقدس چیزوں کو رکھا جاتا ہے۔ وہاں جنگ منع ہے، وہاں لڑائی منع ہے، وہاں گالم گلوچ منع ہے، وہاں کسی چیز کو ذبح کرنا منع ہے، وہاں شادی کرنا منع ہے، ایون وہاں سیکس کرنا منع ہے، وہاں پہ بچوں کا جانا منع ہے، عورتوں کا جانا منع ہے، اور وہ افراد جن کے ختنے نہیں ہوئے اور وہ رسم سے نہیں گزرے وہ وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ایک مقدس پلیس ہو گئی جہاں وہ پریزرو کیے ہوئے ہیں۔ وہاں قبیلے کے بڑے لوگ ہی جا سکتے ہیں جو اٹ سیلف خود ٹوٹم ہے۔ پھر اس سارے حصے میں یہ تو ہوگی ایک پوری کہانی ٹوٹمزم کی، اس کی تھیورائزیشن کہاں ہے؟ اس سارے قصے کو بیان کرنے کے بعد وہ اس کی تھیورائزیشن کی جانب آتا ہے کہ اب مذہب کو اگر آپ نے تھیورائز کرنا ہے تو آپ کے پاس اب بیسک ایلیمنٹ ہاتھ لگ گیا آپ کے، یعنی ایک ایٹم مذہب کا ایسا آپ کے ہاتھ لگ گیا ہے کہ اس ایٹم سے آپ پورے مذہب کے سٹرکچر کو سمجھ سکتے ہیں، اور وہ جو ایٹم ہے وہ ہے ٹوٹم سے جڑی ہوئی ٹوٹمک ریپرزنٹیشن، پھر اس ٹوٹمک ریپرزنٹیشن کے ساتھ جڑی ہوئی کولیکٹیو ریپرزنٹیشن سے مراد کہ پورا قبیلہ ہوموجینٹی کے ساتھ کوئی جو بھی ایکٹ وہ پرفارم کرتے ہیں وہ ہوموجینٹی سے پرفارم کرتے ہیں، تو ان کی وہ کولیکٹیو ریپرزنٹیشن ہے جس میں کولیکٹیو کانشیسنیس جڑی ہوئی ہے، یعنی قبیلے کی کانشیسنیس، ایسا نہیں کہ ٹوٹم کو صرف ایک آدمی اہمیت دیتا ہے دوسرے نہیں، بلکہ ان کی جتنی کی بھی کانشیسنیس ہے پورے قبیلے کی وہ ٹوٹم سے ایکسٹریکٹڈ ہے، اور ٹوٹم پورے قبیلے کو جو کانشیسنیس دیتا ہے وہ کولیکٹیو کانشیسنیس ہے، وہ کسی انڈیویجول کی کانشیسنیس نہیں ہے۔ اور ڈرکھیم یہ بھی بلیو کرتا ہے کہ جب کولیکٹیو کانشیسنیس ایگزسٹ کرتی ہو تو انڈیویجول کی کانشیسنیس کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی ڈرکھیم کے لحاظ سے ایک فرد واحد وہ یوں سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی وہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، اس کا جو وجود ہے، اس کے جو وجود کا اظہار ہے وہ اس کے گروپ کی وجہ سے ہے۔ اگر اس کا گروپ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس کا وجود ایگزسٹ کرتا ہے، جیسے انگلش کا مقولہ نا مین نون ٹو ہز کمپنی، یعنی انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔
اسی طرح قبیلے کے اندر موجود ہر فرد اپنے قبیلے کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور قبیلہ ٹوٹم کی وجہ سے جانا جاتا ہے، تو بات دوبارہ کولیکٹیو ریپرزنٹیشن سے ٹوٹم کے اوپر آتی ہے، جہاں وہ ایک شہرہ آفاق جملہ بولتا ہے، اور یہ آپ کو ہضم ہونا ہو معذرت کے ساتھ، یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ ڈرخیم کا جملہ ہے۔ وہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا اور معاشرہ ایک ہی چیز ہے؟ اگر معاشرے سے یہ ساری چیزیں نکل رہی ہیں، یعنی ٹوٹم معاشرے سے نکل رہے ہیں، یونیورس سارے کا سارا معاشرے سے نکل رہا ہے، اور آپ کو معاشرہ کہیں نظر نہیں آ رہا، یعنی ایسا نہیں آپ اسے پکڑ سکتے ہیں، آپ اس کی پیمائش کر لیں، اسے تول لیں، اس طرح کا تو نہیں ہے۔ معاشرہ اپنے سٹرکچر سے جانا جاتا ہے، اور سٹرکچر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے آپ ہاتھ سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن سٹرکچر پورے معاشرے کو ڈرائیو کرتا ہے۔ آپ کو سٹرکچر نظر کہیں نہیں آتا، لیکن وہ پورے معاشرے کو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں آپ نے نہانا ہے تو کون سا شیمپو استعمال کرنا ہے، یہ آپ کو سٹرکچر بتا رہا ہوتا ہے۔ آج آپ نے گھر سے باہر جانا ہے تو کون سے کپڑے پہننے ہیں، آپ نے گفتگو کرنی ہے تو کس شخص کے ساتھ کر رہے ہیں تو الفاظ کا چناؤ کیا ہونا چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو کہاں سے؟ سٹرکچر سے آپ کو مل رہی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک انڈیویجول جب سٹرکچر کے انڈر ہوتا ہے نا، تو سٹرکچر ایسے ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے پپڑ شو میں اوپر کوئی ہاتھ پتلیوں کو چلا رہا ہو۔ تو یہ جو کنسیپٹ آف ریلیجن اور اس کے اندر جو گاڈ ہے، یہ بیسیکلی معاشرہ ہی ہے جو آپ کو نا پتلیوں پہ، اپنی انگلیوں پہ یوں کہیں نچا رہا ہوتا ہے۔ تو اس بات میں اپنی ریلیجیس جو ڈرخیم کی کتاب تھی اس کا اختتام کروں گا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ احباب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔